إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. محترم جناب، خطبہ جمعہ میں آنے والے سامعین کرام، انسان کو جب اپنی بات میں پختگی پیدا کرنی ہوتی ہے، جب اس کو اپنی بات میں وزن لانا ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا میری بات کا یقین کرے اور میری بات میں کوئی وزن ہو، میری بات میں پختگی ہو، تو وہ اپنی بات میں قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں بات ہے، اللہ کی قسم یہ بات ہے. اب ہم قسم کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ بات کیسی ہوگی کہ جس کی قسم اللہ کھائیں. ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اللہ سبحانہ و تعالی، اور اگر اللہ تعالی کسی چیز کی قسم کھا لیں تو وہ بات کیسی ہوگی؟ تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے اپنی بات کو بیان کیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ بات پختہ ہو جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی بات کریں تو وہ حقیقت سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، حقیقت بھی دور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس قسم سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کے بعد بات کی پختگی کی ضرورت نہیں ہے کہ بات پختہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بات پختہ ہے، پتھر پہ لکیر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، فجر کی قسم ہے. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتیں. کون سی 10 راتیں ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں
امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیگر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی بات کی گئی ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ عشرہ ذو الحجہ، ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ اور آتا ہے کہ سلف صالحین تین ایسی 10 راتیں ہیں، 3 پورے سال میں، جن کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ 10 راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک یہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور دوسری چیز رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کی آخری 10 راتیں، اور تیسری کون سی ہے؟ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ یہ 3 عشرے جو ہیں، اس کو سلف صالحین بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اس میں عبادات زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ ذو الحجہ پہ جب غور کریں گے، ذو الحجہ پہ، تو آپ غور یہ کریں گے کہ اس میں ایسی ایسی عبادات جمع ہیں کہ وہ پورے سال میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی ایسی عبادات ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی پورے سال میں۔ دیکھیں، نماز ہے، نماز ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کر دیے ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں۔ اس کے بعد صدقہ، اس کے بعد سب سے بڑی چیز وہ ہے ان میں حج۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذمے فرض کیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ذو الحجہ کے علاوہ حج کب ہوگا؟ حج کا تو یہی مہینہ، اور ہے بھی پہلی 10 دنوں میں، تو حج بھی اس میں جمع ہو گیا، جو کہ پورے سال میں کسی بھی دن جمع نہیں ہو سکتا، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی عشرے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھا ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ، جو ان 10 دنوں میں عمل ہے وہ پورے سال میں کسی دن عمل اس اتنا فضیلت والا نہیں ہے۔ من افضل من العمل هذه، ان 10 دنوں میں جو عمل انسان کرتا ہے وہ سب سے اہمیت رکھتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تو عبادات کرتے ہیں لیکن جہاد تو سب سے افضل رہتا ہے۔ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی جو کوہان ہے، اسلام کی کوہان، اسلام جب عروج پہ آتا ہے تو کس چیز سے آتا ہے؟ جہاد سے۔ تو کہا اسلام کی کوہان کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو پوچھا آپ یہ فرماتے ہیں عشرۃ الحجہ، ان میں عبادات بہت زیادہ افضل ہے، تو کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد، جہاد بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے راستے میں نکل جانا، پھر لڑائی کرنا، گھر بار چھوڑ دینا، اتنا اہمیت نہیں رکھتا اتنا یہ ذو الحجہ میں انسان عبادات کر کے اللہ کو منا لیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کیا، کہا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، کہا ہاں وہ بندہ افضل ہو سکتا ہے کہ جو جہاد پہ نکلا تھا، اپنا مال لے کے نکلا تھا، اپنی جان لے کے نکلا تھا، لیکن دونوں چیزیں واپس نہیں آئی، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی بات الگ ہے، اس کی بات الگ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میدان جہاد میں جا کے سر پہ کفن باندھ کے لڑنا اتنا افضل نہیں ہے کہ جتنا عشرہ ذو الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو منا لینا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج رکھ دیا، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ
لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ کرو گے یہ دوسرا عمرہ ان کا کفارہ بن جائے گا، کفارۃ لما بینہما۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج المبرور نیکیوں والا حج جس میں اللہ کو منایا گیا ہے، اللہ کے سامنے گر گرا کے انسان نے حج کے مناسک پورے کیے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہا، زمزم پیتا رہا، عرفات میں، منی میں، جمرات میں اللہ تعالیٰ کے شعائر کو زندہ کرتا رہا، تو کہا حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کی جزا جنت کے سوا میں نے رکھی کوئی نہیں۔ حج مبرور نیکیوں والا حج جس میں اللہ کو منایا گیا ہے، اور حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس میں یہ تین چیزیں نہ ہو، نہ کوئی شہوانی کام انسان نے کیا ہو، نہ کوئی نافرمانی کی ہو، نہ کوئی جھگڑا کیا ہو، اور پورا حج ایسے نیکی میں اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں گزارا ہے، تو اس کی جزا اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ حج کس میں آ گیا؟ اشرف الحج میں۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے عمرہ بھی کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کرتے ہیں، احرام کھول کے پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد جب حج سے فارغ ہوتے ہیں پھر دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا کہا تھا؟ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ ذو الحجہ میں ایک بہت بڑی چیز جو ذو الحجہ میں آ جاتی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی ذو الحجہ میں آ جاتی ہے، 10 ذو الحجہ کو قربانی کا دن ہے، حج بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی۔ اور قربانی اسلام کی اتنی بڑی سنت ہے، اتنی بڑی سنت ہے کہ دوسرے ممالک میں اور کفار میں مسلمان اس نام سے جانے جاتے ہیں کہ یہ ایک دن مخصوص ہوتا ہے کہ جس میں جانور ذبح کر کے اپنی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کی سنت ہے، اشرف الحجہ میں زندہ ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اسی عشرۃ الحجہ میں ایک ہمارے پاس دن آتا ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ آپ نے نام سنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یوم عرفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یوم عرفہ کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا روزہ رکھنے والے کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے سال کے گناہ معاف، والسنۃ التي بعدہ، اگلے سال کے گناہ، آئندہ سال کے گناہ بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے معاف۔ یہ کب آتا ہے دن؟ 9 ذو الحجہ کو، قربانی سے پچھلے دن۔ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دن اور اس دن میں اترنے والا قرآن وہ اگر ہم پہ اتر جاتا تو ہم عید 10 کو نہیں 9 کو ہی کر رہے تھے۔ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن اتار رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن، کس دن؟ یوم عرفہ کو آیت اتر رہی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں الیوم، عربی میں آج کے دن کو الیوم کہتے ہیں، الف لام لگا کے الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پہ دین کو مکمل کر دیا ہے،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب ایک یہ الگ فلسفہ ہے کہ اسلام نعمت کیسے ہے. اب یہ ایک الگ تفصیل لگتی ہے یہ بات کہ اسلام نعمت کیسے ہے. اور اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم جان جائیں گے تو ہم صد فخر کریں گے، 100 فخر کریں گے اپنے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں. جب یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ آیت ہم پہ آ جاتی ہم عید بنا لیتے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں خوش ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں تم پہ، تمہیں اسلام دے کے، تم پہ دین اسلام کو بطور دین تمہارے اوپر میں اتار کے. رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں راضی ہو گیا. کس دن راضی ہو گیا؟ یوم عرفہ، 9 ذو الحجہ. تو اب یہ دن بھی کہاں پہ آ گیا؟ عشرہ ذو الحجہ میں. تو اب اگر ہم ان چیزوں کو بھلا دیتے ہیں تو ہماری یہ بہت بڑی غفلت ہے، ہماری بہت بڑی غفلت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں. اللہ نے 2 ہی راستے دیے ہیں نا، خیر اور شر. اللہ تعالیٰ خیر پہ جانے کے 100 راستے دکھاتے ہیں، سینکڑوں راستے دکھاتے ہیں، لیکن چلنے والا کوئی نہیں. چلنے والے چاہیے، سنتوں کو زندہ کرنے والے چاہیے. اسی طرح اب یوم عرفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کی ایک الگ بات ہے. آج اس خطبے کے 2-4 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عشرہ ذو الحجہ کی دیگر فضیلتیں اور اہمیتیں انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے. اور ان کے روزے بہت اہمیت رکھتے ہیں. روزے، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فرض نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، ساتھ والے کو سنائیں تاکہ اسے یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے. ان 10 دنوں ناخن تو پہلے تراش لینے، بال کٹوا لینے، اپنے جو ہے وہ پوشیدہ جو ہے وہ صفائیاں کرنی، عشرہ ذو الحجہ تیاری کرنی، اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. تو اس یوم عرفہ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع. اور یہ وہ خطبہ تھا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا خطبہ، قرآن و حدیث میں بھی ایسا خطبہ یا ایسی تعلیمات کسی ایک حدیث میں اس طرح جمع نہیں ہے جیسے خطبہ حجۃ الوداع میں جمع. ایسا قانون، ایسا عدل اور ایسا قانون، ایسا نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان کر دیا، وہ کسی اور حدیث میں ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا. اور عام طور پہ جو کافروں کے درمیان، کفار کے درمیان جو مسلمانوں کی بات مشہور ہے اور مسلمانوں کو اور قرآن کو اور حدیث کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جس نام سے جانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدل کرنے والے ہیں. تو یہ ایسا نظام عدل بیان کیا. 2-4 نکات بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا منی فإنی أبین لکم فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا فی بلدی هذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں. آپ تصور کریں وہ وقت کیسا تھا. اونٹنی پہ سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پوری دنیا کے ممالک سے لوگ موجود ہیں، اسلام کا پرچم جگہ جگہ لہرا چکا ہے، مکہ پہ غالب آ چکے مسلمان، کافروں کا قلعہ کما ہو گیا، بت توڑ چکے. اب رحلت کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب اسلام اپنے پورے جوبن پہ ہے. جیسے 14ویں رات کا چاند ایسے تابناک ہوتا ہے، اسلام اپنی تابناکیاں دکھا رہا ہے. کہا
لوگوں اسمعوا منی، سن لو. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا منی، مجھ سے سن لو. فإنی أبین لکم، تمہیں بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میں اس جگہ پہ کھڑا رہوں گا یا نہیں، میں تمہیں ملوں گا یا نہیں، میں نہیں جانتا. تو سوچیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیسی کھلبلی مچی ہوگی. میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آ سکوں گا یا موجود ہوں گا، نہیں جانتا. اب دھیان سے سن لو. ایھا الناس، لوگو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، حرام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پہلی بات، سب سے پہلا مقدمہ، سب سے پہلی دفعہ اور سب سے پہلی قانون کی شرط کیا بیان کی ہے؟ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام ہے. الا ان تتقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہا تم ایک دوسرے کے مال نہیں کھا سکتے، حرام ہے تم پہ، تم کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے. ان دماءکم حرام علیکم، خون تم پہ حرام ہے، خون بہاؤ گے، حرام بہاؤ گے. الی ان تتقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ. کحرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی حرمت تم جانتے ہو؟ آج کے دن کی حرمت، یوم عرفہ کی حرمت، میدان عرفات میں اکٹھا ہونے کی حرمت، جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، مکہ المکرمہ کی حرمت ہے، اسی طرح مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون بھی حرام ہے. کسی کا خون بہا نہیں سکتا. ایک رہنما جب اپنی نشست پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی جانوں کی اور مالوں کی حفاظت کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اپنی جانیں، اپنے مال محفوظ کر لو. اسلام کے آ جانے کے بعد، اسلام کو گلے لگا لینے کے بعد اب کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کا خون بہائے، کسی کا مال چرائے، کسی پہ ڈاکہ زنی کرے. لیکن ہم تو وہی مسلمان ہیں، بلکہ ہم مسلمان وہ نہیں ہیں، تعلیمات وہی ہیں، کتاب ویسے ہی پڑھی ہے، قانون ویسے ہی موجود ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے. مسلمان ویسے چاہیے، مسلمان ویسے چاہیے. الی ان تتقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ڈرنے لگو. اس کے بعد کہا فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیھا، جس کے پاس امانت پڑی ہو، جس کے پاس کسی کا مال موجود ہو، وہ امانت بعینہ اسی طرح اس کو واپس کرے. امانتوں کو واپس کرو. وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے سارے سود ان کو میں ختم کرتا ہوں، سارا سود ختم کرتا ہوں. اب سود ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کی 50 سے 60% حالت ٹھیک ہو گئی. کیونکہ عام طور پہ انسان کے اندر جب ایک بحران آتا ہے، انسان کی طبیعت جب ایک بوکھلانے کا شکار ہوتی ہے، اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ انسان مالی حالات سے، معاشی حالات سے تنگ ہوتا ہے، اس کا ذہن پریشان ہوتا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. کہا سود نہیں ہے، اسلام میں سود نہیں ہے. یہ جو تم کسی کو قرضے دیتے ہو، یہ نیکی کرتے ہو. اب نیکی کی بھی کرایہ لو گے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کا کرایہ لو گے. کوئی سود نہیں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ سود کی مٹھ مارتا ہے، سود کو ختم کر دیا اللہ نے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، نیکیاں کرو۔ جب کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں ڈالتا ہے ہمارے مال میں یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم نے لے لیا سود، برکتیں اٹھنے لگی، مال میں سے برکتیں اٹھنے لگی، رحمتوں کا نزول ختم ہوا، بھاگ دوڑ، چوری، ڈاکہ زنی، ہر چیز عام ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ سودی نظام کی وجہ سے۔ معیشت سود پہ کھڑی ہو تو آپ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ لگی ہو اور اللہ کا دین یہاں پہ نافذ ہو۔ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ہم نے اللہ کو باقاعدہ چیلنج کر دیا ہے کہ ہم سود کھا رہے ہیں، کر لیں جو کرنا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سے دوسرا حکمران آئے گا، وہ سب کچھ سیدھا کر دے گا۔ تو جب تک سودی نظام ہے، جب تک مال کھایا جا رہا ہے حرام طریقے سے، تو تب تک آپ اصلاح کی، انقلاب کی امید چھوڑ دیں۔ سودی نظام کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، 1400 سال پہلے کہا تھا سود ختم کر دو۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا أَمِّي العباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا سود جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ میرے چچا کا، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کا سود جو انہوں نے وصول کرنا ہے میں معاف کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ اور آپ یہ غور کریں گے کہ رہنما، لیڈر، سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے قانون نافذ کرنا شروع کرے۔ کہا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا أَمِّي العباس ابن عبد المطلب، میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا تم سب سے پہلے یہاں کھڑے کھڑے سود ختم کرتا۔ کیا وہ ریاستیں نہیں تھی؟ کیا وہ ملک نہیں چلتے تھے؟ یا جن معاشروں میں سود نہیں ہے وہ اس طرح کی بدحالی کا شکار ہے؟ جس معاشرے میں سود ہو وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کہا میں سارے خون معاف کرتا ہوں۔ آج سے پہلے جاہلیت میں کسی نے اگر قتل کیا ہے اور وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے اس کا یہ بدلہ معاف کر دیا۔ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام کی وجہ سے انسان کے اوپر اگر کوئی پہلی سزا تھی کفر کی حالت میں تو اسلام قبول کرنے سے معاف ہو جاتی ہے۔ گناہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، حرام کاری کرتا رہا، سود کھاتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام وہ ڈائی ہے، اسلام وہ بھٹی ہے، اسلام وہ سانچہ ہے کہ جس میں جب انسان ڈھل جاتا ہے تو وہ اس کو نکھار کے رکھ دیتا۔ لیکن اپنے آپ کو ڈھالے تو صحیح، اپنے آپ کو نکھارے تو صحیح، اپنے آپ کو اس کی ڈائی میں پرو کے تو دیکھیں کہ انسان کے کردار کو کتنا نکھار دیتا ہے۔ انسان اپنی عزت بچا لیتا ہے جب اسلام پہ چلتا ہے، انسان اپنے معاملات میں خیر پا لیتا ہے جب اسلام پہ چلتا ہے۔ خیر ہی خیر، خیر ہی ہے، اپنے ہر معاملے میں دیکھا کرے کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ تو کہا سارے خون معاف کرتا ہوں، سارے خون۔ اسلام کے بعد اب اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد کسی کا خون بہاتا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، حرام ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ 100 اونٹ
100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے خطبہ حجۃ الوداع میں قتل کی دیت مقرر کی. 100 اونٹ جو کہ جان بوجھ کے قتل کیا جائے. جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, اور اگر غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے بدلے 100 اونٹ دینے پڑیں گے, غلطی سے قتل کرنے پڑیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذا. یہ بہت بڑی بات کہی. کہا لوگوں شیطان مایوس ہو چکا ہے, شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ آج کے بعد اس سرزمین پہ اس کی عبادت کی جائے گی, لیکن اس کے پاس امید ہے, اس کے پاس ابھی کام ہے. شیطان مایوس ہو چکا ہے کس چیز سے؟ بت پرستی سے, کہ اب سرزمین مکہ مدینہ میں, سرزمین عرب میں شیطان کی عبادت نہیں کی جائے, شرک نہیں کیا جائے. لیکن ولكن قد رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم. شیطان کے پاس اب کام کرنے کو کیا ہے؟ اس کے پاس کام کرنے کو یہ ہے کہ تم جن برائیوں کو چھوٹا سمجھتے ہو, جن کو حقیر جانتے ہو اور کر بیٹھتے ہو, اس سے وہ بڑا راضی ہے. کس سے مایوس ہو گیا؟ شرک سے, جو اکبر الکبائر ہے, جس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے, لیکن چھوٹے 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 گناہ جو تم کرتے رہتے ہو اس سے وہ بڑا خوش ہے کہ یہ ایک دن بڑے پہ ضرور آئیں گے. اب یہ بات ہے سرزمین عرب کی. اب ہماری سرزمین کی کیا کہیں کہ جہاں بت پرستی عام ہے, شرک عام ہے. اچھا اب ہم قبر پرستی کو بت پرستی کہہ سکتے ہیں کیا؟ قبر کی پوجا کرنے کو, قبر والے سے دعا مانگنے کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے؟ یہ بت پرستی ہے. انسان مر چکا ہے, اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو گئی, اب جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بت ہے کہ انسان ہے؟ وہ بت ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مردہ کوئی 10-15 فیٹ نیچے ہوتا ہے, اوپر دیوار ہوتی ہے, اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا فرق ہے؟ ہندو پتھر کی عبادت کرتے ہیں, ہم یہاں پہ مزاروں کی عبادت کرتے ہیں. شیطان بڑا خوش ہے. وَلَكِنْ قَدْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ. اب ہم کون ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں. ہم خود کو اہل حدیث کہتے ہیں, اہل السنہ کہتے ہیں, خود کو سنی کہتے ہیں, خود کو اہل حدیث کہتے ہیں, خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا کہتے ہیں, خود کو مصطفی کہتے ہیں. لیکن اور ہاں ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قبر پرستی نہیں کرتے, ہم غیر اللہ کی بات نہیں کرتے. لیکن شیطان ہم سے بھی اسی چیز سے راضی ہے, ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحقرون من اموالکم. چھوٹے 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 گناہ جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ کے کری جاتے ہیں, بڑا راضی ہے. اور ہاں علماء بیان کرتے ہیں لا صغیرۃ مع اصرار ولا کبیرۃ مع الاستکبار, کہ صغیرہ گناہ اگر بار بار کیے جائیں تو وہ کبیرہ کہلاتے ہیں. صغیرہ گناہ اگر ان کو بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ بار بار ان سے توبہ کی جائے وہ کبیرہ نہیں رہتے. تو اس لیے چھوٹا گناہ دیکھ کے کرے نا, اور اگر بڑا گناہ کر لیا ہے تو اس سے توبہ ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے, گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ان کو ختم کر دوں گا, اور پھر ایسی امت لے کے آؤں گا جو گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بڑا پسند ہے. کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کہا خیر
توابون، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو. لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کر لیا تو بڑا گناہ کس چیز کا؟ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی تو لا کبیرۃ مع الاستغفار، کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا. اور اگر چھوٹے گناہ پہ اصرار کر لیا، کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور آج کل تو بات ہی کوئی نہیں ہے، آج کل کبیرہ بار بار ہو رہے ہیں، کبیرہ بار بار ہو رہے ہیں. ہم اپنا موبائل کھولتے ہیں تو کون سی چیز ہے کہ جو موبائل میں آج کل میوزک کے بغیر چل رہی ہے؟ ایک بھی فیچر موبائل کا میوزک کے بغیر چل رہا ہو؟ وہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، کبیرہ گناہ بار بار کرتے جا رہے ہیں، کبیرہ گناہ. اب کون سا موبائل ہے کہ جس کے ذریعے غیر محرم کو نہ دیکھا جاتا ہو؟ ہاں آپ موبائل کے اوپر تقریریں سن رہے ہیں، خطبہ جمعہ نکال کے سن رہے ہیں، آپ کا کیا بس چلتا ہے کہ وہ آنے والی مشہوری جس کے اوپر نامحرم لڑکی بغیر پردے کے کھڑی ہے، ساتھ میوزک چل رہا ہے، اس کو روک سکے؟ کبیرہ بار بار چلتے جا رہے ہیں تو اس کی حالت کیا ہوگی جب صغیرہ معاف نہیں ہوتے بار بار کرنے سے؟ تو ولا کبیرۃ مع الاستغفار، انسان کو معافی مانگتے رہنا چاہیے. آج کل ہماری حالت بہت ابتر ہو چکی ہے. بہرحال شیطان کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے کہ جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے کر بیٹھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شرک نہیں کرتے تمہیں اس بات پہ بڑا فخر ہے، تم نذر کرتے ہو اپنے اوپر کہ میں شرک نہیں کرتا، میں غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے موٹے گناہ بھی چھوڑو، شیطان کو راضی کرنا بند کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ سرزمین عرب میں بت پرستی آئے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا، عورتوں کا تم پہ حق ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حق، اور ان پر تمہارے ذمہ حق ہے. تم پر ان کے ذمہ حق ہے اور ان پر تمہارے ذمہ حق ہے. تمہاری ذمہ داریاں ہیں جو تم نے ادا کرنی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے لیے انہوں نے ادا کرنی ہیں. تو یہاں پہ آگے عورت بھی معزز ہو جاتی ہے. اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. عورت ایک پراپرٹی تھی، ایک جائیداد تھی جس کو یا بیچ دیا جاتا تھا، یا تو کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یا پھر اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. صرف یہ دو کام تھے جو عورتوں سے لیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بچہ پہچاننے میں بہت مشکل ہوتی تھی. عورت جھنڈا لگا دیا کرتی تھی، وہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا تھا ان سب کو بلا کے کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیتی تھی. بیٹی پیدا ہو گئی، کسی سردار کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، نہیں پسند آیا، گاڑ دیا جا. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ ماں گود ایسے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. عورتیں یہاں آ کے معزز ہو گئی. عورتوں نے اسلام سے عزت پالی. کہا جائیداد میں عورت کا حق، وراثت میں حق، ہر چیز میں حق. ان لنسائکم علیکم حق، تم پہ حق ہے عورتوں کا. اسی طرح مزید دیگر احادیث میں عورتوں کے حقوق کی تفصیل آئی ہے. اور عورتوں پر مردوں کا کیا حق ہے. مرد کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا شخص جو مرد کو ناپسند ہے اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے چاہیے. یہ عورتوں پر حق ہے، اور یہ اتنا بڑا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کیا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں، ان المؤمنون اخوہ، مومن جو ہوتے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. بھائی کسے کہتے ہیں؟ اور آپ یہ یقین کریں گے اور آپ یہ جانتے ہیں
کہ جو اخوت اور بھائی چارہ کسی عقیدے کی بنیاد پہ بنتا ہے وہ اس بھائی چارے یا اخوت سے بہتر ہوتا ہے کہ جو خون کی بنیاد پہ بنے. آپ اور میں کسی ایک مقصد میں اکٹھے ہیں. ہم سگے بھائیوں سے زیادہ پختہ ہوں. سگے بھائی خونی رشتے دار اتنے پختہ نہیں ہوتے, اتنے سگے نہیں ہوتے, اتنے ان کے خون گرم نہیں ہوتے جتنے ایک مقصد پہ چلنے والے لوگوں کے خون گرم ہوتے ہیں. تو کہا انما المؤمنون اخوہ, اسی خطبہ حجۃ الوداع میں مومنوں آپس میں بھائی بھائی ہو. فلا يحل لامرئ ان يأكل مال اخيه الا عن طيب نفسه, تم پہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کا مال بغیر اجازت کے, اس کی رضامندی کے بغیر کھا لو, حلال ہی نہیں ہے تم پہ. اسی طرح آگے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول دیا, فلا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے. ایسے کافر بن کے میرے سامنے نہ آنا. اسلام کے آ جانے کے بعد تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک دوسرے کا قتل کرو, ایک دوسرے کی جانیں لو. کہا انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. کہا ایک دوسرے کی جانیں نہ مارنا. اب یہاں پہ آپ کو اشارہ ملے گا, خوارج آئیں گے, وہ دوسرے بھی آئیں گے تو صحابہ پہ بولیں گے فلا ترجعن بعدی کفارا, اور صحابہ پہ آنے والوں میرے بعد کافر بن کے میرے سامنے نہ آ جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض, اپنے ہی لوگوں کی گردنیں مارنے لگو گے. تو اس وقت پہ جب ایسا وقت آ جائے کہ تم ایک دوسروں کی گردنوں کے دشمن بن جاؤ, ما ترکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی, اللہ کی کتاب ایک مرتبہ کھول کے دیکھ لینا. جب تمہارا دل کرے تم صحابہ پہ بولو, تم میرے جانشین, میرے لوگ, اپنے نمونہ اور تمہارے لیے نمونہ. اور ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے کہ ایمان کا معیار کیا ہوتا ہے. ایمان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن و سنت پہ چلے, اور قرآن و سنت میں معیار یہ بتایا کہ صحابہ کے راستے پہ چلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اشارہ دیا کہ فلا ترجعن بعدی کفارا, وقت آئے گا تم نے ایک دوسرے کی گردنیں مارنی ہے. تو جب گردنیں مارنے لگو تو دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ و سنت رسولی. یہ خطبہ کب کا چل رہا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع. تو اسی طرح یہ میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت فرمائی, ایھا الناس ان ربکم واحد, ان ربکم واحد وان اباکم واحد. لوگوں تمہارا رب ایک ہے, لوگوں تمہارا باپ بھی ایک ہے, ایک باپ کی اولاد ہو, ایک باپ سے نسل چلی تمہاری, آدم علیہ السلام. تمہارا رب ایک ہے. یہ دشمنیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے خون کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ یہ کالے گھوڑے اور تیرے پاس پیسہ زیادہ میرے پاس کم, یہ دشمنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تفاوت, یہ فرق اور یہ غرور تکبر کہاں سے آتا ہے؟ کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی ولا لعجمی علی عربی. آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, کوئی انگریز ہے, کوئی کچھ ہے, معیار کیا ہے؟ الا بالتقوی. تقوی کے ترازو میں تولا جائے گا. اور تقوی آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کسی کے اندر کتنا ہے, کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ جانتا ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے عزت دار وہی ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے, جو تقوی میں سب سے بہتر ہے. اور ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اچھے کپڑوں میں ہوتا ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ چہرے پہ نظر آتا ہے. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے متقی ہے؟
نہیں، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم ہر مسلمان کی عزت کریں، ہر کالے گورے کو عزت دیں جب تک وہ مسلمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا، یہ نظام دیا، اور اس پہ چلنے کی ہم کو ہدایت کی ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، لوگو میں نے بات پہنچا دی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، پورا خطبہ کر لینے کے بعد آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں هل بلغت، لوگوں میں نے بات کر دی اپنی پوری؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا آج میں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہا جو موجود ہیں وہ ان کو بتا دیں جو نہیں موجود۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچانے کی وصیت کر دی۔ کہا فلیبلغ، یبلغ لفظ سنا ہے تبلیغ، تبلیغ یہ اسی سے لفظ ہے یبلغ، آپ پہنچا دو الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچائے۔ تو تبلیغ کرنا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ فرض کر دیا۔ جو میری بات سن رہا ہے اس کے اوپر آگے پہنچانا فرض ہے۔ اب یہاں پہ سارے حقوق، سارے قانون، سارا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں بیان کیا، اور اس کے بعد کہا جس نے یہ سب کچھ سن لیا اس پہ فرض ہے کہ وہ جا کے دوسروں کو پہنچائے۔ تو تبلیغ آتی ہے فرض، دعوت دینا اور لوگوں کو صبر اور حق کی وصیت کرنا، یہ فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے۔ ایک آیت بھی سن لی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سن لی ہے تو آگے پہنچانا فرض ہے۔ ایک لفظ بھی جان لیا ہے، آگے پہنچانا فرض ہے۔ اسی طرح خطبہ دینے کے بعد ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا نام تھا ابو شاہ۔ تو کہا اے اللہ کے نبی، جو آپ نے یہ ساری وصیتیں کی ہیں مجھے بھول جائیں گی، تو میرے لیے لکھوا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو میری ساری باتیں لکھ کے دے دو۔ کبھی ہم گئے ہیں، کسی عالم نے درس دیا ہو، مجھے یہ باتیں یاد نہیں ہو رہی، مجھے ذرا یاد کروا دیں، مجھے ذرا سمجھا دیں، مجھے ذرا لکھوا دیں، ایسا کوئی جذبہ نہیں رہا۔ اور آپ یقین کریں ابو شاہ کا نام صرف اس حدیث میں ہے، کسی اور حدیث میں آج تک میں نے کبھی ابو شاہ کا نام پڑھا ہی نہیں۔ آیا تھا اللہ کے نبی مجھے یہ حدیثیں لکھوا دیں، مجھے یاد نہیں ہوں گی، تو کس لیے لکھوا رہا تھا؟ فریم کروانے کے لیے، فریم کروانے کے لیے۔ جب بھی مجھے مشکل پیش آئے گی میں حدیث دیکھوں گا، عمل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان ساری وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ ذو الحجہ جس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، اس کی حرمت کو جو ہے وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔